کراچی میں چائے کی پتی کی قیمت میں 300 روپے فی کلو اضافہ، 12 سے 1500 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ ایل سی نہ کھلنے سے بندرگاہ پر چائے کی پتی کے 250 سے زائد کنٹینرز کلیئرنس کے منتظر۔ ملک بھر میں چائے کی پتی کا صرف 20 دن کا اسٹاک رہ گیا۔ سیاسی قیادت، علماء اور تمام اداروں سے دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی اپیل۔ دہشت گردی کے خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے۔ وزیر اعظم کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اور دو ٹوک پالیسی سمیت اہم فیصلے متوقع۔ عمران خان نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی حکومتی دعوت مسترد کر دی۔ پارٹی کا کوئی رہنما ایپیکس کمیٹی میں شرکت نہ کرے، الیکشن کے سوا کسی اور آپشن پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو پیغام دے دیا۔ سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا، شہباز شریف نے 10 ماہ میں معیشت اور جمہوریت کو تباہ کر دیا، بنیادی اور انسانی حقوق سلب کیے، اسی وجہ سے دہشت گردی پھیلی۔ عمران خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پشاور میں پولیس لائن کا دورہ، خود کش دھماکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، فاتحہ خوانی بھی کی۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہداء کے لواحقین کو 10 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان۔ ملک کی سیاسی منظرنامے میں اہم پیش رفت، قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے منگل کو اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ عمران خان کو شرکت کی دعوت، ایاز صادق نے اسد قیصر اور پرویز خٹک سے رابطہ کر کے دعوت نامہ پہنچایا۔ عمران خان آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی اور کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، کیسے حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اسد عمر کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ شیخ رشید کی گرفتاری پر تھانہ اپارہ کے ایس ایچ او کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، عدالت نے صرف طلبی کا نوٹس معطل کیا تھا، مقدمہ درج کرنے سے نہیں روکا، مطمئن کیا جائے کیسے توہین عدالت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ریمارکس، ایس ایچ او آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت طلب، اٹارنی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے تحریک انصاف کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کے وکیل کو جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی، آئندہ سماعت سے قبل فریقین کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت، تحریک انصاف نے فل بینچ بنانے کی مخالفت کر دی۔ کوئٹہ میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 265 پر ضمنی انتخاب کا شیڈیول جاری، امیدوار 8 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے، 16 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ نشست سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے استعفے کے بعد خالی قرار دی گئی تھی۔ K3 سے ایٹمی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 3600 میگا واٹ ہو گئی، 1100 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو گئی، منصوبہ پاکستان کی طویل مدتی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کی چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وفد سے گفتگو۔ ڈالر کے ذخائر بڑھانے کے لیے حکومت کا سماجی اور فلاحی شخصیات سے مدد لینے کا فیصلہ، وزیر خزانہ کی گورنر اسٹیٹ بینک کو مخیر شخصیات سے رابطے کی ہدایت۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا 2 ارب ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے کوششیں کرنے کا اعلان۔ پاکستانی شہری کو گوانتانامو بے جیل سے 16 برس بعد رہا کر دیا گیا، 42 سالہ ماجد خان کو کیریبین ملک بلیز منتقل کر دیا گیا، القاعدہ کے لیے کام کرنے پر سی آئی اے نے مارچ 2003 میں گرفتار کیا تھا۔ کراچی میں پنک بس سروس شروع ہونے پر خواتین خوش ہو گئی، سفر آرام دہ اور محفوظ قرار دے دیا، صبح 7 سے 11 بجے اور شام 5 سے رات 8 بجے تک ہر 20 منٹ کے وقفے سے بس دستیاب، 7 فروری تک خواتین مفت سفر کر سکیں گی۔ لاہور میں 62 لاکھ شہریوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کا انکشاف، متعدد ڈرائیورز 15 سال سے بغیر لائسنس گاڑی چلا رہے ہیں، ٹریفک پولیس نے چیک کرنے کی زحمت تک نہیں کی، جرمانہ 500 سے 2000 روپے کر دیا، شہر میں گاڑیوں کی تعداد 72 لاکھ تک پہنچ گئی۔ لاہور میں تیزی سے بڑھتی آبادی کے باعث سبزہ کم ہونے لگا، اسموگ اور آلودگی کم کرنے کے لیے انتظامیہ کا مکانوں کی چھتوں پر شجر کاری کرنے کا فیصلہ، پرانی عمارتوں پر 100%، نئی تعمیر ہونے والی عمارتوں کی چھتوں پر 50% پودے اور 50% سولر پینل لگائے جائیں گے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کا شاہد آفریدی کی بیٹی سے نکاح آج کراچی میں ہوگا، رخصتی دلہن کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہوگی، تقریب کے لیے شاہین شاہ کی اپنی فیملی کے ہمراہ شہر قائد آمد۔